میری شادی والے دن میرا 12 سالہ شوہر بہت خوش تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا اور وہ بھی مجھے بھابھی ماں کہہ کر پکارتا تھا۔ شوہر کے فوت ہونے سے کچھ دن بعد مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا۔ اپنے دیور کو ساتھ بیڈ پر سلانے لگی۔ سردیوں کی راتیں تھی اور ایک بستر میں مجھے دیور کے ساتھ سونا بہت عجیب سا لگتا تھا۔ دیور مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ وہ 12 سال کی عمر میں بھی 18 سال کا جوان لڑکا تھا۔ شوہر کے فوت ہونے کے بعد میں نے بہت مشکل سے ہی گزارا کیا تھا، لیکن کب تک میں اس طرح گزارا کرتی۔ اس رات سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کہ دیور کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات ہوئی تو دیور کو ہلا کر دیکھا تو گہری نیند میں تھا، لیکن ہاتھ لگاتے ہی میری آنکھ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میرے دیور کا 7 انچ وہ دن پہلے ہی میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میرے گھر میں میرے ساس سسر اور نندے بھی نہیں تھی۔ میرے شوہر کا اس دنیا میں اپنے چھوٹے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ زید کی عمر صرف 12 سال ہی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹا تھا۔ زندگی میں نے کبھی اس چھوٹے بھائی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا تھا۔ میرا دیور 12 سال کا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ ہی اپنے بچے کی طرح سمجھا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو وہ میری شادی والے دن ہی بہت خوش تھا۔ کہتا تھا کہ مجھے نئی اماں مل گئی، لیکن میری اماں مجھے یہی سمجھاتی رہتی تھی، بیٹا تمہارا دیور تمہارا محرم نہیں، اس سے فاصلے پر رہنا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ میرا بڑا ہو جائے گا، پھر اس کا اور تمہارا پردہ لازم ہوگا۔ اس لیے تم ابھی سے عادت ڈال لو کہ وہ تمہارے کمرے میں بلا روک ٹوک نہ آیا کرے۔ میں نے بہت بار دیکھا ہے تمہارا دیور بلا بجا منہ اٹھائے تمہارے کمرے میں آ جاتا ہے۔ بیٹی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، تمہیں اپنے شوہر کی بھی پرواہ کرنی ہے، وہ اپنی حدود کی بھی۔ میں اپنی ماں کی باتیں سنتی تو مجھے ایسا لگتا کہ وہ زید کے بارے میں بہت برا سوچتی ہیں، اس لیے میں ان کی باتوں پر خفا ہوتی تھی۔ لیکن آج جب میں بے سہارا ہوئی تو میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اپنا 12 سالہ بھائی کے سہارے پر چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ میری زندگی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ میرا دیور زید بھی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ شاید اپنے بھائی کے رشتہ داروں کے ساتھ مصروف تھا۔ میرا دل مطمئن اسی حوالے سے تھا کہ چلو وہ گھر نہیں آتا تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر وہ گھر آ گیا تو مجھے بھی غیر محفوظ سا محسوس ہوگا۔ مجھے رہ رہ کر اماں کی باتیں یاد آ رہی تھی، لیکن اسی لمحے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہوگا، مگر باہر سے زید کی آواز آئی، بھابھی دروازہ کھولے، میں ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہی دروازہ کھولا۔ آج تو مجھے یہ گھر جنگل جیسا معلوم ہو رہا تھا اور زید مجھے چھوٹا سا بھیڑیا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس بارے میں اتنا منفی سوچنے لگی تھی۔ بھابھی آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے مجھ سے معصومیت سے پوچھا تھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ تھیلی میں چاول تھے۔ چاول تیل والے لگتے تھے۔ اس نے ایک پلیٹ میں چاول ڈالے اور میرے سامنے لا کر رکھ دیے۔ بھابھی مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں آپ کے لیے باہر سے لے کر آیا ہوں، آپ کھا لیں ورنہ یوں ہی بھوکی مر جائیں گی۔ میں اپنے بھائی کے بعد اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتا۔ زید کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ کہنے کو تو وہ مجھے ماں ہی کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی اماں کی باتیں میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ بھابھی آپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا سہارا بنوں گا، آپ اس گھر سے بھی مت جائیے گا۔ وہ بڑی جذباتی باتیں کر رہا تھا، مگر میرے ذہن میں بہت سارے اندیشے مٹک رہے تھے۔ پھر اس نے ایک عجیب بات بولی، بھابھی آپ اس کمرے میں سو جائیں، دوسرا کمرہ تو چھت کے قریب ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو چھت والے کمرے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور اب تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں فوت کی ہو گئی ہے، تو کوئی بھی بری نیت سے ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میں حیران تھی کہ زید اتنی چھوٹی عمر میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ کیا اسے کسی نے کچھ کہا ہے؟ مگر فی الحال جو بات اس نے کی تھی مجھے ٹھیک ہی لگی۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ زید کا کمرہ دوسری طرف تھا، جبکہ میرا اور میرا شوہر چھت کے قریب والے کمرے میں رہتے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار میں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں آئی تھی، مگر جو کچھ میں نے اپنے دیور کے کمرے میں دیکھا، میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی تھی۔ تو کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ ویسے تو بظاہر وہ 12 سال کا بچہ ہی لگتا تھا،
مگر اماں والی بات صحیح تھی کہ جو کچھ وہ فی الحال کر رہا تھا وہ ایک بڑا اور ایک سمجھدار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ زید کے کمرے اپنا زیور دیکھ کر میرا دل ہول اٹھا تھا۔ میں نے تو اسے کئی جگہوں پر کئی تالوں میں چھپا رکھا تھا، مگر یہ سب کچھ زید کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میں صبح ہوتے ہی اس سے بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر اچھی طرح سے لاک کر لیا اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت نیند آ رہی تھی، حالانکہ 2 دن سے مجھے زیادہ نیند نہیں آئی تھی، پر آج مجھے لگ رہا تھا جیسے زید کے لائے ہوئے چاول کھا کر میری آنکھوں پر تو غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں چاول کھانے سے مجھے نیند تو نہیں آ رہی، مگر اتنا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آج مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی، حالانکہ 2 دن سے مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ لیکن آج چاول کھانے کے بعد میری آنکھیں ایسی بند ہوئی جیسے کسی کو شراب پلا دی گئی ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں زید کے لائے ہوئے چاولوں کو کھا کر میں بے ہوش تو نہیں ہو گئی تھی۔ لیکن آخر زید ایسا کیوں کرتا؟ میں نے دل میں سوچا۔ آنکھیں ملتی ہوئی میں باہر آئی تو سامنے زید کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ بھابھی آپ سو گئی تھی، آپ کو بہت اچھی نیند نہیں آئی؟ اس نے میری طرف پکارتے ہوئے دیکھ کر کہا تو میں نے اسے پچکے لہجے میں یہی کہا کہ آج مجھے بہت زیادہ نیند آئی۔ تو کیوں نہ بھابھی، میں نے آپ کے چاولوں میں نہ سونے والی گولی ملائی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ میری بھابھی کو نیند نہیں آتی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ان کو کھانے میں نیند کی گولی ملا کر دے دیا کرو، اسے آرام سے وہ سو جائیں گی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ زید اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ زید، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم اپنی بھابھی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے؟ نہیں بھابھی، میں تو آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا، لیکن اب آپ اچھی خاصی تر و تازہ لگ رہی ہیں۔ یہ لے چائے پیئے۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی۔ تم نے اس میں بھی کچھ ملایا تو نہیں؟ اللہ کی قسم نہیں بھابھی، وہ تو میں نے آپ کی نیند کے لیے، آپ کے سکون کے لیے گولیاں ملائی تھی۔ کہتی ہیں تو یہ چائے میں آپ کے سامنے خود پی لیتا ہوں، بلکہ ہم آدھی آدھی پی لیتے ہیں۔ اس نے اس پیالی سے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شکی ہو جاتی ہوں۔ میں زید کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پر مجھے یقین آ جاتا تھا، کیونکہ وہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت اور شرافت تھی۔ میں نے آج سے اسے کچھ نہیں کہا تھا، جاننا چاہتی تھی کہ وہ آگے خود سے کیا کہے گا، کیونکہ جو کچھ میں نے اس کے کمرے میں دیکھ کے آئی تھی اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی منہ کھول لیا۔ بھابھی، میں آپ کے زیور بیچنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بہت ہی جاننے والا، مخلص اور ایماندار انکل ہے، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دیں گے۔ ہم ان پیسوں سے گھر خرید لیں گے۔ اس کرائے کے گھر میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ زید کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ ابھی تک ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، پھر وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا زید، تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم نیا گھر بنائیں؟ بھابھی، میں نے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہم نے ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے۔ نیا گھر ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور نہ کرائے کے گھروں میں تو انسان صرف ذلیل اور سوارے ہوتے ہیں۔ زید کی بات سن کر اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے پر کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہ آئیں تو کیا ہوگا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرا دیور 12 سال، تو ایسے ہی میں کوئی بھی آرام سے بآسانی سے دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں کسی سے مشورہ کر لوں یا اپنے مائکے والوں سے کہتی ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ زید تو چھوٹا بچہ تھا جس کی اس بات پر مجھے ابھی تک غصہ تھا کہ اس نے میرے کمرے سے آخر اتنے تالے توڑ کر وہ زیور کیسے نکالا، جبکہ تالے ٹوٹے ہوئے بھی نہیں تھے۔ جبکہ اس زیور کے بارے میں تو زید کو بھی نہیں بتایا تھا۔ مجھے اب زید کی باتوں پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن وہ جو بھی کرتا آخر میں اس کی وضاحت دیتا کہ میں مطمئن ہو جاتی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے یہ زیور بیچ کر گھر لینا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے،
بیوہ ہو چکی ہو، اب تمہیں ہمارے گھر آنا ہوگا۔ مگر ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں، وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی بھی سہارا نہیں دیں گے۔ زندگی بھر انسان ان کے سہارے تو نہیں رہ سکتا۔ ابھی اچھا موقع تھا، میں اپنا زیور بیچ کر ایک گھر خرید سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی سارا زیور بنایا ہوا تھا، مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے وہ زیور دینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب میں زید کے سہارے پر چل رہی تھی۔ میں نے کہا، زید تم جہاں چاہو زیور بیچ دو۔ میں اپنے مائکے والوں سے ان رویوں سے مایوس ہو گئی تھی۔ زید نے اپنی انہی انکل کو وہ زیور جا کر دے دیا اور 2 ہی دن کے بعد ہم ایک بہت مناسب جگہ پر گھر ڈھونڈ کر گھر کی چابی اور کاغذات انہوں نے زید کے حوالے کر دیے۔ میں تو سارے عمل پر حیران رہ گئی کہ 2 دن میں اتنی جلدی یہ گھر کیسے ہمیں مل سکتا ہے، جبکہ لوگوں کو کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کا انتقال، گھر کے کاغذات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے۔ مگر زید میں جب کاغذات لا کر میرے ہاتھ میں رکھے، میں تو حیران ہی رہ گئی۔ وہ تو 12 سال کا، مگر اس کی سوچ بڑوں والی تھی۔ پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہی، کہنے لگا کہ بھابی ہم سارا گھر صاف کر لیں گے تو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج زید کی آنکھوں میں عجیب سی لگ رہی تھی، اس کی نظروں میں کوئی عجیب سی بے چینی تھی جسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھی، ہم نے گھر میں سارا سامان بھر دیا تھا، اب ہمیں آگے کی فکر تھی کہ ہمارا کھانا پینا راشن کہاں سے ہوگا، جبکہ میں نے تو کبھی زندگی میں باہر جا کر کوئی نوکری بھی نہیں کی تھی۔ پھر زید یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ پتہ نہیں اس نے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے، پر میں فی الحال چپ رہنا چاہتی تھی۔ شام کو میں نے سارا سامان اپنی اپنی جگہ رکھ دیا۔ ویسے بھی ہمارا سامان مختصر ہی تھا، ہمارے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی جسے ہم لیے پھرتے۔ میں نے سارا کام کرنے کے بعد اچھا سا کھانا بنایا۔ میں زید کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر گند مند کھانا کھائے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بہت محنت سے بنایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے شوہر کی وفات سے پہلے بنایا کرتی تھی۔ اس کی ہر قسم کے لاڑ پیار اور نخرے اٹھاتی تھی۔ بہت سارا کھانا بنانے کے بعد میں نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ زید کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر آج وہ گھر نہیں آیا۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، اسے اس وقت گھر ہونا تھا جبکہ رات کے 10 بج چکے تھے۔ بھائی کی وفات سے پہلے تو وہ شام کو تقریباً 5 بجے گھر آ جاتا تھا، اس کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ہاں، ہم لوگ جب باہر آئس کریم کھانے جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور ہوتا تھا، لیکن اکیلا تو کبھی گھر سے باہر نہیں گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ 12 بجے اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا، اس پر برس پڑی، کہا، کہاں رہ گئے تھے تم؟ زید تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بھابی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کہ اب اپنے بھائی کے جاتے ہی آوارہ گردیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم گھر میں نہیں کر سکتے؟ باہر جانا پڑتا ہے تمہیں، دوستوں کو ادھر ہی بلا لیا کرو۔ بھابی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ میں ڈر گئی تھی، مگر وہ تو ایک بچہ ہی تھا۔ میں نے دل میں سوچا، میں اسے ڈرا دھمکا تو سکتی ہوں۔ میں یہی خیال کر کے اس سے بات کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر چلا اٹھا، بھابی بس کر دیں مجھے، اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی، اور جو آپ نے کھانا پکایا ہے وہ آپ خود کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت وہ کسی 40 سالہ مرد جتنا غصہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا، مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ غصے میں تھا تو کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ میں نے یہی سوچ کر اس کے کمرے میں جا کر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر بولا، ایک بات کہوں بھابی، آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ آپ کافر ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں تم سے شادی کروں گی؟ کہاں گیا تمہارا اماں والا راگ؟ تم تو مجھے صبح شام ماں کہتے ہو، اب کیا ہو گیا؟ کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا؟ یہ بات، اتنی گھٹیا بات تم نے اپنے ذہن میں سوچی بھی کیسے اور پھر منہ سے کیسے نکالی؟ میں غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بنا کسی شرمندگی میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا مجھے ٹٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ایک دم بولتے بولتے چپ ہو گئی۔
वहीं से वापस मुड़ी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लिया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ैद ऐसा निकलेगा और इस किस्म की बातें मुझसे करेगा। मैंने तो उसे हमेशा अपने बच्चों की तरह ही समझा था। अगरचा अभी मेरी औलाद भी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ज़ैद के बारे में मेरे शौहर ने मुझे यही कहा था कि तुम हमेशा उसे अपनी औलाद की तरह समझ कर पालना, और उसकी माँ नहीं, अब्बा नहीं, तो अब तुम उसका सब कुछ हो। ज़ैद की इन बातों से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद मैं ज़ैद से कोई बात नहीं करूँगी। कानूनन ये घर मेरे नाम था। मैं इस घर में खुद अकेली भी रह सकती हूँ। अगर किसी को मेरे साथ रहना हो तो मैं अपने मायके से किसी को बुला लूँगी, पर ज़ैद ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं इसे घर से ज़रूर निकालूँगी। ये घर तो मेरे शौहर के पैसों का था और मेरे नाम पर था, लेकिन ज़ैद इसमें रहने का हक़ नहीं रखता था। अगर वो अपनी भाभी को इज़्ज़त नहीं दे सकता जो इसे देनी चाहिए। मेरी खामोशी अब गुस्से में बदल गई थी। सुबह उठते ही मैंने ज़ैद के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो इस कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से बंद नहीं था। मैंने जब बाहर से दरवाज़ा को खोला तो आगे से कमरा खाली था। कमरे में कुछ भी नहीं था। ज़ैद कहाँ गया, मैं दिल में सोचने लगी। मेरा दिल गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने बाहर वाले दरवाजे पर नज़र डाली तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसका मतलब ज़ैद मुझे घर में कैद करके गया है। मैंने दिल में सोचा तो मुझे इससे नफ़रत होने लगी। इतना सा उम्र 12 साल है और हरकतें देखो। मैंने यही सोचकर अपने मायके जाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन फिर याद आया कि मैं तो इद्दत में हूँ। बार बार घर से निकलना अच्छी बात नहीं। बस यही सोचकर मैं बेबस होकर बैठ गई थी। शौहर की वफ़ात को महीना हो चुका था। इसके 1 महीने में ज़ैद कितना बदल गया था। मैं दिल में सोचने लगी, या अल्लाह मुझे औलाद दे देता तो मैं इस वक्त ज़ैद के सहारे ना होती। मैं अपनी औलाद के सहारे ज़िंदगी गुजार लेती। मगर अब मैं इसे क्या कहूँ, मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं। जिस शख्स की वजह से रिश्ता था वो तो मुँह मट्टी तले जा सोया। आज मैंने सोच लिया था कि ज़ैद आए तो मैं इसे साफ साफ बात करूँगी कि अब वो इस घर में नहीं रह सकता। रात के तकरीबन 6 भी नहीं बजे थे, यानी अभी रात शुरू नहीं हुई थी कि मेरे घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही समझी कि बाहर ज़ैद होगा, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। ये आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे। मोअज़्ज़ज़ थे। इनके चेहरे पर दाढ़ियाँ सजी हुई थी। लगता था जैसे इस्लाम के ठेकेदार हों। इन्होंने जो बात मुझसे कही थी वो बहुत हैरान कर देने वाली थी, बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली बात थी। बीबी, तुम यहाँ अकेली रहती हो? जी हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। झूठ बोल रही हो। ये इसका देवर भी इसके साथ ही रहता है, अभी भी घर में ही होगा। ये लोग पता नहीं इस महल्ले को क्या समझते हैं, महल्ले को गंदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का इस महल्ले में रहना ठीक नहीं। दूसरा आदमी बोला, क्यों भाई साहब, हमने क्या किया है? अरे बीबी, तुमने क्या किया है ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 12 साल देवर के साथ इस घर में अकेली रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर मर गया है, अब तुम बेवा हो गई हो। अपने माँ बाप के घर जाओ। यहाँ रहना तो शराफत से रहो। यहाँ हमारी बहनें, बेटियाँ और माएँ भी हैं। ऐसे लोगों को हम अपने महल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन आदमियों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर ही घर के दरवाजे बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ैद पर मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। यह सब उसी का किया धरा है। मैंने दिल में सोचा। अपना सामान मैंने बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैं यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि ज़ैद ये सारी बातें मेरे बारे में ऐसे फैलाए होंगी कि जैसे मैं कोई बहुत गुनहगार औरत हूँ। सच कहते हैं ना, ये दुनिया के लिए औरत को खा जाती है। अल्लाह पाक सब की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। आमीन।